بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نریندر مودی نے وقف کے معاملے پر اپوزیشن پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وقف املاک کو صحیح استعمال کیا جاتا تو مسلم نوجوانوں کو پنکچر نہیں لگانا پڑتا۔ مودی نے اسی وقف قانون کو لے کر کانگریس پر سخت حملہ کیا ہے، جس سے پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے 2013 میں وقف ایکٹ میں ترمیم کی تھی۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس کو مسلمانوں سے اتنا ہی پیار ہے تو وہ کسی مسلمان کو پارٹی صدر کیوں نہیں بناتے، اور کانگریس مسلمانوں کو 50% ٹکٹ کیوں نہیں دیتے۔ مودی کا کہنا تھا کہ کانگریس کا مقصد مسلمانوں کا بھلا کرنا نہیں ہے بلکہ صرف ان کے ووٹ حاصل کرنا ہے۔ مودی کا کہنا تھا کہ نیا وقف ترمیمی قانون نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا بلکہ قبائلیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرے گا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں وقف کے نام پر لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے۔ یہ زمین بے سہارا عورتوں اور بچوں کو فائدہ پہنچانے والی تھی۔ اگر آج اسے ایمانداری سے استعمال کیا جاتا تو مسلم نوجوانوں کو پنکچر بنانے اور سائیکلوں کی مرمت میں اپنی زندگیاں نہ گزارنی پڑتی۔ تو مودی صاحب، میرا آپ سے کہنا ہے کہ آپ بھی تو چائے کا ٹھیلا چلاتے رہے ہیں، آپ کس مجبوری میں چلاتے رہے ہیں؟ بہرحال مودی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی بجائے اس کا فائدہ صرف مٹھی بھر لینڈ مافیا کو ہوا ہے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں بیٹھے لینڈ مافیا نے وقف کو خوب لوٹا۔ سینکڑوں بیوہ مسلم خواتین نے حکومت ہند کو خطوط لکھے، جس کے بعد وقف ایکٹ کا مسئلہ سامنے آیا۔ ہم نے ایک کام کیا ہے جو بہت ذمہ دارانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب نئے وقف قانون کے تحت وقف بورڈ ہندوستان کے کسی کونے میں قبائلیوں کی زمین کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ کانگریس نے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے 2013 میں وقف ایکٹ میں ترمیم کی تھی۔ چینی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تجارتی جنگ میں چائنا آخری دم تک لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ دنیا اتنی بڑی ہے کہ امریکہ پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ چائنا 5000 سال سے ہے اور اس میں زیادہ عرصہ وہ ہے جب امریکہ کا وجود بھی نہیں تھا۔ ہم تب بھی جینا جانتے تھے، اب ہم بھی جئیں گے۔ اگر امریکہ چائنا کو دھمکانا یا دبانا چاہتا ہے تو ہم اس صورتحال سے نمٹنا جانتے ہیں۔ ہم امریکہ پر انحصار کیے بغیر مزید 5000 سال بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین نے بھی ایران کے 9 افراد اور اداروں کے خلاف پابندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ ایران کی جانب سے غیر ملکیوں اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو ہراساں کیے جانے کے بہانے پابندیاں عائد کی گئیں۔ نئی پابندیاں فرانس کی تجویز پر لگائی جا رہی ہیں۔ یہ کارروائی میکرون کے 19 مارچ کو ایران میں زیر حراست فرانسیسی شہری کو رہا کرنے کے اعلان کے بعد کی گئی۔ ایران میں زیر حراست 34 سالہ فرانسیسی شہری اولیور کو رہا کر دیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ 2022 میں سیاحتی ویزے پر ایران جانے کے دوران جاسوسی کے جرم میں اس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ غیر منصفانہ تجارتی رویے پر کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا، خاص طور پر چائنا بھی نہیں بچے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا ہم سے بدترین سلوک کرتا ہے، اس لیے اس پر سخت ٹیرف لگائے جائیں گے۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا کہ موبائل فونز پر ٹیرف جلد نافذ کر دیا جائے گا، تاہم اس میں کچھ لچک رکھی جائے گی۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیمی کنڈکٹرز پر بھی ٹیرف کی شرح اگلے ہفتے ہم اس کا اعلان کریں گے، البتہ کچھ کمپنیوں کے لیے رعایت دی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس چائنا نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جوابی ٹیرف کی پالیسی مکمل طور پر ختم کرے اور باہمی احترام کے راستے پر واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اس وقت امریکہ نے بیشتر چینی مصنوعات پر 145% ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جبکہ چائنا نے بھی جواباً 125% ٹیرف امریکی اشیاء پر نافذ کر دیا ہے۔
بھارت میں منظور شدہ نئے وقف قانون کے تحت ریاست مدھیہ پردیش میں ایک 30 سال پرانے مدرسے کو منہدم کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے مدرسے کی انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا گیا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ مدرسہ منظوری کے بغیر سرکاری اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس انہدام کو حال ہی میں نافذ شدہ متنازع وقف ترمیمی قانون کے تحت پہلی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ یوکرین کے شمالی شہر سومی کے مرکز میں روسی بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 34 افراد مارے گئے اور 117 زخمی ہوئے۔ اتوار کی صبح شمالی شہر سومی کے مرکز میں 2 روسی بیلسٹک میزائلوں کے حملے میں 34 افراد مارے گئے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ حملے میں یونیورسٹی سمیت 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس مہینے روس کا یوکرین پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے قبل یوکرینی صدر کے آبائی شہر پر بھی حملے میں 18 افراد مارے گئے تھے۔ ملائیشیا میں حالیہ گیس پائپ لائن دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی کے دوران 5 پاکستانیوں نے غیر معمولی جرات اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے درجنوں مقامی افراد کی جانیں بچا کر پوری ملائیشین قوم کے دل جیت لیے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک گیس پائپ لائن پھٹنے کے بعد آگ تیزی سے قریبی علاقے میں پھیل گئی جسے خوفزدہ ہو کر متعدد افراد نے جان بچانے کے لیے قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ نہر خطرناک مگرمچھوں کی افزائش گاہ سمجھی جاتی ہے لیکن جان کے خطرے کے باوجود 5 پاکستانی نوجوانوں نے بلا جھجک پانی میں چھلانگ لگا دی اور متعدد خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نہر سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ یہ مناظر موقع پر موجود کچھ افراد نے ویڈیو میں محفوظ کر لیے جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملائیشیا میں وائرل ہو گئے۔ سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا تک ہر جگہ ان پاکستانیوں کے جذبہ انسانیت اور دلیری کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ ان ہیروز کو ملائیشیا کے مختلف حلقوں، پاکستان ہائی کمیشن اور کاروباری شخصیات کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملائیشیا پاکستانی کمیونٹی ایسوسی ایشن کے تعاون سے PFUJ ملائیشیا اور پاکستان پریس کلب ملائیشیا کے زیر اہتمام ان پاکستانی ہیروز کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی جہاں بھی ہوں انسانیت کی خدمت اور مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ان ہیروز کو تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کی تعمیر نو اور انتقالی مرحلے کے چیلنج سے نمٹنے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ یہ بات انہوں نے شام کے عبوری صدر ابو جولانی سے ابوظہبی میں ملاقات کے دوران کہی۔ شام کے عبوری صدر الجولانی نے گزشتہ سال بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خلیجی ممالک سے مالی امداد کی کوششیں تیز کرتی ہیں۔ شام 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد اب بین الاقوامی مدد، معاشی بحالی اور تعمیر منصوبوں کے لیے نئی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ شیخ محمد زید کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات شام کے استحکام، سلامتی اور ترقی کو پورے خطے کے مفاد میں سمجھتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ایک اور فیصلہ ختم کرتے ہوئے پاسپورٹ میں اسرائیل کے لیے کارآمد نہ ہونے کی شک بحال کر دی۔ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت نے عوامی دباؤ پر حکم جاری کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کے اوپر سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد لکھا جائے جبکہ اسرائیل کو نہ لکھا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ اب لکھا جائے گا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، لیکن شیخ حسینہ واجد کی سربراہی میں اس وقت کی عوامی لیگ کی حکومت نے اسرائیل کے حوالے سے یہ پابندی ختم کر دی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش سے کوئی بھی شہری اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس شہری کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس رکن کی سربراہی میں ایک امریکی وفد نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔ اس ماہ اپریل میں دوستو اب تک 2 امریکی وفود اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں۔ پہلا دورہ امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی اور مرکزی ایشیا کے امور کے سینئر اہلکار ایرک مائر کا تھا۔ اس دورے کے دوران ایرک مائر کی سربراہی میں آنے والے وفد نے گزشتہ دنوں پاکستان میں منعقد ہونے والی منرل انویسٹمنٹ فورم کا دورہ کیا۔ اگرچہ دوستو اس امریکی وفد کی جانب سے پاکستانی آرمی چیف سے ملاقات پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم ISPR کا کہنا تھا کہ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر زور دیا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ امریکی وفد نے پاکستان کی صلاحیت اور عوام کی بہادری عزم کی بھی تعریف کی۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان میں دوستو جہاں حکومتی حلقے امریکی وفود کی آمد کو مثبت قرار دے رہے ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر بعض صارفین پاکستان تحریک انصاف والے اس پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر آپ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کر رہے ہیں تو پلیز ان کی قیادت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جمہوریت کو دبانے کے عمل کو نظر انداز نہ کریں۔ جبکہ دوسری طرف صحافی حضرات تحریک انصاف پر طنز کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ تمام لابی ناکام ہو گئی، تمام ڈالر ضائع ہو گئے جو انہوں نے امریکہ میں لگائے تھے۔ امریکی کانگریس کے ان ارکان پر پاکستان تحریک انصاف کے حامی اکاؤنٹس کی جانب سے کڑی تنقید دوستو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی میں انہی ارکان نے عمران خان کی رہائی سمیت کئی مطالبے کیے تھے۔ جیسا کہ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ حقائق واضح ہیں، لفظوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا وقت نہیں، عمران خان کو رہا کرو، ایسے الفاظ انہی لوگوں نے لکھے تھے۔ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کی آزادی کے مطالبے کا ڈھونگ رچایا جس کے ساتھ وہ تصویر میں ہیں۔ اکتوبر 2024 میں دوستو امریکی کانگریس کے درجنوں ارکان نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قید کیے جانے کے خلاف صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا، جس میں پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزیوں پر بات کی گئی تھی۔ اسی خط میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ کیا امریکہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر سمیت ان فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ روابط قائم کرتا ہے جن پر جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ اس خط پر امریکی کانگریس کے جن ارکان نے دوستو دستخط کیے تھے ان میں ڈیموکریٹ جماعت کے خارجی امور کی کمیٹی کے رکن جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے جو اس 3 رکنی وفد کا حصہ تھے جنہوں نے اتوار کے روز جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انہی لوگوں نے اکتوبر 2024 کے دوران اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو بھی خط لکھا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں عمران خان کی ان کی قید، ان کے حامیوں کے مظاہروں اور مبینہ قید تنہائی سے متعلق کئی سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ تحریک انصاف کے بعض حامیوں نے اسی امریکی وفد سے مطالبہ بھی کیا کہ وہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے بھی ملاقات کریں۔ تحریک انصاف والوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی حراست میں آزاد کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، آپ کے وعدے کیا وعدے ہوئے؟ آپ تو پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صحافیوں نے سوال کیا کہ جن دوستوں نے 3 امریکی کانگریس کے ممبرز کو پاکستان بھیجا ہے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ پاکستانی فوج سے ملاقات کرنے اور سرکاری بیانیاں سننے گئے ہیں؟ دوستو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے جتنے امریکہ میں ڈالر لگائے تھے وہ سب کے سب ضائع گئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔